کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا، اور جب دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ فرض نہیں رہ جاتی۔ یہ وہ بولی ہے، بولی ایسی بول گئی جو بولی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ علمی بولی وہ ہوتی ہے جو سیکھی ہوئی ہو، اس کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ بولی ایسی بول گئی، بولی کوسوں دور گئی، وہ بولی اس کے کانوں سے باہر چلی جاتی ہے، وہاں جدھر وہ بولی جانی ہوتی ہے، جس کو وہ سمجھ میں آتی ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور جس کو وہ بولی نہیں آتی، باہر جدھر جانی ہوتی ہے وہ ادھر چلی جاتی۔ علم ایسے ہی ہے، یہ سینے ڈھونڈتا ہے، جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمانا ہوتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کون اللہ سے پوچھے؟ اس لیے اللہ خود بتاتا ہے کوئی اللہ سے پوچھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جس میں فاسق و فاجر میں فسق و فجور ہے، وہ دونوں ہی ہو سکتا ہے، نجس بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ نجس وہ ہوتا ہے جو غیر اللہ پر کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ پروردگار پر کلمہ نہیں پڑھتا، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، اسے پاک نہیں ہاتھ لگاتا، وہ فاسق فاجر ہے، جب تک ناپاک رہتا ہے اسے پاک ہاتھ نہیں لگاتا، اور جب کوئی فسق و فجور چھوڑ دیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، وہ پاک نماز کو، پاک قرآن کو ہاتھ لگانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اے گلاں سمجھو، یہ دین ہے۔ بہ کے دو چار دے نال اپنے ورگیاں دے نال بہ کے انہیں تینوں جنتی بناتا ہے، تو انہوں جنتی بناتا ہے۔ او خدا دا نام، اللہ جنتی بنا دے تو بنتا ہے بندہ، اللہ کا بندہ جنتی بنا دے تو بنتا ہے بندہ۔ کیوں؟ ماں باپ سے اولاد ہوتی ہے، اگر ماں باپ نہیں ہے، اولاد کوئی ہو بھی جائے تو یہ زنا الولد ہوتا ہے۔ فسق و فجور باطن سے نکل جاتا ہے، جب تک باطن سے فسق و فجور نہ نکلے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ غسل پڑ جائے، وضو پڑ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اب وضو اور غسل کرنا ہے تاکہ یہ وجود وضو اور غسل والا ہو جائے، اور اگر وجود میں سے غسل اور وضو نکل جائے تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا، ناپاک نہیں جنت میں جائے گا۔ اور جب وضو کر لے گا، غسل کر لے گا تو اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتا ہے، اور اگر یہ فسق و فجور کرنے والا ہے تو تب غسل اور وضو ضروری ہے، اور اگر یہ کفر شرک کرنے والا ہے تب وضو غسل سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایک اللہ پر ایمان اس وقت آئے گا جب کوئی پہلے نماز پڑھنے سے پاک اور صاف ہو لیتا ہے، تب وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اسی طرح یہ کلمہ پڑھنے کے وہ قابل ہوگا جسے اللہ کے بندے نے پہلے نہلا دیا ہے، دھلا دیا ہے، پاک اور صاف کر دیا ہے، وہاں پانی وضو دیتا ہے، وہاں پانی غسل دیتا ہے، اور اللہ پر کلمہ پڑھنے کے لیے اللہ کا بندہ نہلاتا اور دھلاتا ہے، تب جا کے توحید میں اس کا ایمان جو ہے، اللہ کو جو مانا ہے، ذات صفات افعال مکمل ہوتے ہوتے ایک دن اللہ کو وہی مانتا ہے جو اللہ ہے۔ پہلے دن کچھ نہیں ہوتا، پہلے دن تو وہ اللہ کے بندے کے ہاتھ میں آتا ہے، پانی کے ہاتھ میں جا کے وضو اور غسل ہو گیا ہوتا ہے،
اب وضو اور غسل ہونے کے بعد جیسے نماز پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ حوالے کس کے ہوا ہے؟ وہاں نماز کے حوالے ہوا ہے، حکمی عبادت کے حوالے ہوا ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک اللہ کے بندے کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہاں ظاہری دنیا کے حوالے ہو جاتا ہے اور حقیقت میں امی ابا جی کے حوالے کیا گیا۔ جب تک اس کے پاس نہ آ لے باہر دنیا میں نہیں آ سکتا، جب تک کسی کو اللہ کے بندے کے پاس آنا نصیب نہ ہو جائے وہ اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان مولویوں نے، یہ آپس میں بیٹھنے والے جنتیوں نے ایک دوسرے کو جنتی تو بنا لیا ہے، لیکن ظلم اپنی جان پر، اس کی جان پر اتنا کیا ہے کہ جنتی بنا کے بھی وہ جنتی نہیں بنے۔ کیسے جنتی بن جائیں؟ بغیر وضو کے، بغیر غسل کے نماز پڑھنے والا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ لعنت ضرور ہو جائے گی۔ بغیر باطن قلب کی پاکی ہوئے بغیر کوئی اللہ پر ایمان لے آئے، یہ ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا، بڑی لعنت ہو جائے گی۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ یہ مال اولاد پیدا کرنے کا کام، حکمی عبادت، یہ فائدہ نہیں دیتی بندے کو۔ یہ نماز میں داخل ہونے کے لیے فائدہ دیتی ہیں چیزیں، روزے میں داخل ہونے کے لیے فائدہ دیتی ہیں چیزیں، یہ غسل، یہ وضو نماز پڑھنے کے لیے فائدہ ضرور دیتا ہے۔ کوئی کہے میں نماز پڑھتا ہوں میری پی آئی ڈی ہو جائے، میں تہجد پڑھتا ہوں میری پی آئی ڈی ہو جائے، تیری مت نہیں ماری گئی، پی آئی ڈی یہاں کیسے ہو جائے گی؟ کوئی کہ علم کے بغیر ہی میں اللہ پالوں، علم تو آنکھ ہے، اللہ کو دیکھنے کا مشاہدہ ہے۔ فرمایا انما بعثت معلما، میں تمہیں عبادت کا پتہ دینے نہیں آیا، وہ تو تمہارا دنیا کا غسل اور وضو ہے۔ انما بعثت معلما، میں علم دینے والا ہوں، میں علم دینے آیا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹے ہوتے ہی نا اسے جو بات ادھر سمجھائی گئی ہے اس سے اس کی ذہن اس کا بن گیا ہے۔ جب عادت پکی ہو جائے نا کسی کی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے کوئی دوست ہیں، میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ نماز کے دوران نا کپڑوں کے ساتھ نہ الجھا کرو، داڑھی کے ساتھ نہ الجھا کرو۔ آج میں نے کئی بار ان کو دیکھا، میں کہتا ہوں بھئی نہ کیا کرو، کہتے اب میں کب کرتا ہوں؟ عادت میں پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ عاجز کا ایک جاننے والا تھا، وہ گالیاں بہت دیا کرتا تھا۔ عاجز کے ساتھ اس کی محبت تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، تو میں عاجز اس سے کہتا نا اپنی زبان نا گندی نہیں کرتے، گندی سے مراد ہے اپنی زبان پر حرام نہیں لاتے۔ کیوں؟ ماں کے ساتھ برا کرنا اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ جب تو کسی کو ماں کی گالی دیتا ہے، بے شک کہتا تو اس سے یہ کہ اس نے اپنی ماں سے یہ کیا ہے، لیکن زبان تیری ادا کر رہی ہوتی یہ بہت برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ جاننے والا اس بات کو جانتا، وہ کبھی گالی نہیں دے گا۔ کتا بلا کہہ دیا کرو، کھوتا گدھا کہہ دیا کرو، خبیث کہہ دیا کرو، جو اللہ نے جن کو کہا ہے، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، تم بھی لعنت کر دیا کرو، سنت اللہ ٹھیک ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ اور اگر جو اللہ نے حرام کیا ہے آپس میں، وہ تو اللہ نے حرام کیا ہے، وہ تو نہیں نا گالی دینی چاہیے، گالیاں دیا کرتا تھا۔ حاجز نے بارہ اسے منع کیا، ایک دفعہ پھر میری حاجز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ شروع ہو گیا گالیاں دینے۔ بعد میں جو بات آئی گئی ہوگی، میں نے کہا یار آپ کو کہا نہ گالیاں دیا، کہا سائیں میں نے کب گالی دی؟ اس دن کے بعد میں تو گالی نہیں دیتا۔ یہ مفہوم تھا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ عادت ثانیہ جسے کہتے ہیں نا، ہوتی وہ عادت ہی ہے لیکن پکی ہو جاتی ہے۔ جب فطرت کی عادت ہے، وہ تو اللہ پروردگار نے تخلیق کی ہوئی ہے۔ آنکھ کا جھپکنا، بیماری نہ ہو، آنکھ کا جھپکنا
یہ عادت ثانیہ ایسی ہے جو اللہ نے فطرت میں پیدا کی ہوئی ہے، اور کوئی اپنی عادت جو کہ اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمائی ہے اس کو کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے تو سوتے پڑے بھی وہی کرتا ہے۔ پھر آئیے بات کی طرف۔ فسق و فجور اس کا مٹتا ہے جو عملی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے۔ عملی جھوٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عمل نے کچھ کیا ہوتا ہے اور بتاتا کچھ ہے۔ کفر شرک سے وہ پاک ہوتا ہے، قلب سلیم اس کا ہوتا ہے جو علمی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے۔ علمی جھوٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ پروردگار کی عطا ہو، جو اللہ نے ہمیں دیا ہو اور ہم اسے اپنا بنا لیں، بس نہ کبھی نہ بناؤ۔ جس طرح اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے اسی طرح بتاؤ۔ جو امی ابا سے ملا ہے کوئی، یہ امی ابا جی کی مہربانی ہے۔ جو اپنے استاد سے ملا ہے علم، کہو میرے استاد کی یہ مہربانی ہے۔ جو نبی رسول سے علم ملا ہے، صحابہ اہل بیت کہیں گے کہ یہ میرے نبی رسول سے مجھے ملا ہے، اور یہ سارے مل کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے علم دیتا ہے اسے ملتا ہے، یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اپنا کوئی نہیں اسے بناتا۔ پھر کوئی آ کے اس کے منہ پر تعریف کرے گا، بڑا بڑا مولوی، بہت بڑا عالم ہے، وہ ایسے نہیں کرے گا، کہے گا نہیں یہ سب اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کے بندے کا مجھ پر احسان ہے، یہ میری امی حضور کا مجھ پر احسان ہے، یہ ان کی مہربانیاں ہیں، یہ ان کی دعائیں ہیں۔ جب تک کوئی عملی جھوٹ نہیں چھوڑ دیتا، یہ اصل فسق و فجور ہے۔ وہ کبھی نماز پڑھنے کے، روزہ رکھنے کے، حج کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہو بھی جائے تو پائی جنتی آپ ہوئے ہیں تو انہوں جنتی بناتا، تیرے جنتی بناؤں کی ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں۔ اور اگر کوئی جب تک علمی جھوٹ نہیں چھوڑتا، قسم خدا کی اللہ پروردگار پر وہ ایمان لانے والا نہیں ہوتا، جھوٹا ہوتا ہے۔ جھوٹا پتہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں عملی جھوٹ بولنے سے جھوٹا ہوتا ہے، یہاں علمی جھوٹ بولنے سے وہ منافق ہوتا ہے۔ باہر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اندر خود ہی اپنی خواہش کو اپنا خدا، اپنا الہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی خواہش اسے کہتی ہے سجدہ کر، اس کی خواہش اسے کہتی ہے نا سجدہ نہیں کرنا۔ کتنے رہ گیا اللہ؟ منافق ہے کہ تؤمنون کہ وہ ایمان تو لاتے ہیں اللہ پر، لیکن یخادعون اللہ ورسولہ، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، رسول کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ جینا، اور جو آمن و ایمان لائیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ نمازاں بہت پڑھیاں لوگوں نے، شیطان نے سب تو زیادہ پڑھی ہیں۔ یہ کلمے بہت لوگوں نے پڑھے ہیں لیکن منافق ہو گئے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے۔ لے کلمہ پڑھ کے ہی منافق ہونا تھا، مت ماری گئی تیری۔ تو منافق ہونا سی کلمہ پڑھ کے، پڑھے بغیر ہی منافق سی تو، اور زبردست منافق تھا۔ یہاں تو مسلمان تجھے نہیں جانتے ظاہری، وہاں مسلمان بھی تجھے جانتے کہ یہ منافق ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کو نہیں مانا، اور تیری شہرت کا تو تجھے اندازہ نہیں تھا۔ پاگل جی، کلمہ پڑھ کے منافق ہو گیا، لو جی کرو با۔ جب کوئی فسق و فجور کرتا ہے، نحن نترک من یفجرک، اب مومن کی پہچان بتانے لگا ہوں، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کے ساتھ سوتا جاگتا نہیں ہے، کیونکہ کیا فرمایا؟ اس کے فسق و فجور کو چھوڑ دو۔ یہی تو فسق و فجور ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا سونا جاگنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا لینا دینا، یہی تو فسق و فجور ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟
اس کے فسق و فجور کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چھوڑ دو۔ بنی اسرائیل کے علماء جو تھے بڑے بڑے، وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دعوتیں کھاتے جو اللہ پاک کے نافرمان تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان پر سب سے پہلے عذاب آیا تھا، کونوا قردۃ خاسئین، ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا، بن مانس بنا دیا گیا تھا۔ نحن نترک من یفجرک، جو فسق و فجور کرے گا، جھوٹ بولے گا، جھوٹ مومن میں نہیں ہوتا، یہ عملی جھوٹ ہے، جھوٹ بولے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ اس کے فسق و فجور میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ لکم دینکم ولی دین، او بھائی تیرے عمل تیرے نال، ہمارا یہ عمل نہیں بنتا۔ اور جب کوئی علمی جھوٹ بولے گا، وہ ماں باپ بھی ہوں اور ماں باپ بھی وہ ہمیں کہے کہ تم بھی یہ علمی جھوٹ بولو، نہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کو خدا ماننا۔ ماں باپ اگر کافر مشرک ہیں تو کیا کرو؟ وہ جو غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے بس وہ نہ مانو، باقی فسق و فجور تو کھلا ہوا ہے، وہ نہ کرو بس۔ وہ اگر کرتے ہیں تو وہ نہ کرو، کافر مشرک بھی تو ہے نا، وہ اصل بات جو ہے وہ نہ کرو۔ وہاں فسق و فجور والے کے ساتھ نہ کھاؤ پیو نہ بیٹھو، اور یہاں کافر مشرک جو ہے وہ جو غیر اللہ کی طرف بلاتا ہے، غیر اللہ کا حکم دیتا ہے، وہ نہ مانو۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے مومن۔ کر کے دیکھو، مزہ آ جائے گا۔ پھر پتہ کیا آج کل کے حالات ہیں، اپنے سائیں جی کو چھوڑ کر، اپنے امی ابا جی کو چھوڑ کے، اپنے نبی رسول کو چھوڑ کے، اپنے اللہ کو چھوڑ کے، جو ہمیں موٹی موٹی بات ایسی بتا دیتے ہیں، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بات کا ڈر ہی کوئی نہیں رہ جاتا، کنڈا لگ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ نیٹ کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جڑا دب کے جھوٹا ہوندا ہے۔ فسق و فجور کا بھی زبردست مالک ہوتا ہے، اور غیر اللہ کی عبادت میں بھی زبردست جھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی باتیں جا کے سنتے، بڑا مولوی آ گیا، مولوی آ گیا۔ مولوی کیا ہوتا ہے؟ سن لو نا، مولوی کیا ہوتا ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو مولوی کیا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہونا چاہتا ہے، مولوی کیا ہے؟ دیکھ لو اللہ کا بندہ کون ہونا چاہتا ہے؟ جو بولے وہ عبادت ہو۔ وہ عبادت کیا ہے؟ جو بولے وہ اللہ کا حکم بتائے، اس حکم پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس حکم کی تعلیم دے۔ یہ ہے پہلا مولوی۔ جو نماز روزے حج زکوٰۃ کے لیے خود بھی اللہ پر ایمان لے آیا حکمی عبادت میں، اور اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھ کر ایک ہی بات کرتا ہے، جو حکم انہیں بتاتا ہے وہی حکم اپنے لیے ہوتا ہے، جو حکم کی تعلیم پر خود نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے وہی ان کو تعلیم دیتا ہے۔ وہاں علم تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ نماز میں علم ہے؟ نہیں۔ روزے میں علم ہے؟ نہیں۔ حج میں علم ہے؟ نہیں۔ کنے دسنی ہے گل تانوں؟ علم نہیں ہے، وہاں تعلیم ہے۔ اور علم کی جو بات ہوتی ہے قل هو اللہ احد، علم کی جو بات ہوتی ہے التحیات للہ والصلوات، علم کی جو بات ہوتی ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ اللہ پروردگار نے خود وہاں علم اپنا بتایا ہوتا ہے۔ یہ عبادت ہے۔ اور جدھر غیر اللہ نہ رہ جائے، اللہ ہو، اللہ کا بندہ ہو، وہاں ماں باپ کو نہیں شامل کیا جاتا۔ جی ہاں، اس لیے ماں باپ کو شامل نہیں کیا جاتا کہ ماں باپ غیر اللہ کی طرف بھی بلانے والے ہیں۔ وہاں اللہ کا بندہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اور ایک اللہ نے اپنے بندے کو اپنی ذات صفات افعال کا علم دیا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہاں علم ہے، وہاں اللہ ہے، وہاں معلم ہے، وہاں قلب سلیم ہے۔ پہلو قلب سلیم مینوں مل جائے، سبحان اللہ، پہلو امی ابے نوں کہے نوا مینوں،
پھر سائیں جی استاد کو کہو مینو نوا، پھر وہ نہلائے گا تو یہ وجود جو ہے نا یہ پاک کرے گا. امی ابا نہلائیں گے تو یہ وجود سے گندگی کو صاف کریں گے، وجود نو نہیں کھرچ کے ختم کر دیں گے. اللہ کا بندہ ایسے ہی کرتا ہے کہ وجود کو کھرچ کے یہ نفس ہمارا جو بیٹھی ہوتی ہے اسے پاک صاف کر دیتا ہے. چاویں نے اتنا کھرچیا میل ہی نہیں رہن دیتی. اللہ کا بندہ ایسے کھرچتا ہے اس کو رہنے نہیں دیتا. جب تک یہ رہ جائے اللہ کے بندے کو سکون نہیں ملتا. پہلے یہ تو ہو لے، اس کے بعد پھر اللہ کا بندہ جب ملے گا وہاں حکمی عبادت نہیں ہوگی، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہوگا. وہاں کیا ہوگا؟ علم ہوگا، اور علم دینے والا اللہ کا بندہ اور اللہ خود ہوگا. ایتھے آ، اس کے قابل وہ ہوتا ہے جس نے علمی جھوٹ چھوڑ دیا ہوتا ہے، اور علمی سچ کے لیے وہ پسند کیا جاتا ہے جس نے حکمی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں اپنے ظاہر اور باطن یعنی نفس کو پاک اور صاف کر لیا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جب تک یہ وجود جس میں نفس بنیاد ہے اسے پاک صاف عبادت سے نہ کیا جائے وہ کبھی بھی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. شیطان تو ہو سکتا، اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. ان باتوں کو جان لو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو جس کے حوالے کرنے سے کام ہوتا ہے. ورنہ پھر بیٹھ جاؤ گے ٹی وی کے سامنے، پھر بیٹھ جاؤ گے نیٹ کے سامنے، پھر سنو گے مولوی بڑے بڑوں کی باتیں. سبحان اللہ. سنو گے بڑی بڑی امیاں ابیوں کی باتیں. وہ پائی ہو جنہ دا امی ابا ہے گا انہوں دا، اور جنہ دے واسطے مولوی بنایا گیا انہوں دا. مولوی ہرگز نہ شد مولا روں تا شمس غلام تبریز نہ شد. ہمیں جو مولوی اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے نبی رسول علیہ السلام کا غلام ہے، نائب ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے. اللہ کے بندے کا نہیں پتہ چلتا. جب وہ بولتا ہے تو حکم ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو حکم کی تعلیم ہوتی ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو جو حکم کی تعلیم ہے اس میں خود بھی نماز پڑھتا ہے اور اسی میں مقتدی کو نماز پڑھاتا ہے. پتہ نہیں لگتا. بولے حکم اس میں نبیوں کا ذکر کریں، وہاں تو عبادت کا ذکر ہونا چاہیے تھا. بولے حکم شیطان کا ذکر کریں، وہاں تو عبادت کا ذکر ہونا چاہیے تھا. بولے حکمی تعلیم اور موازنہ کس کا کروائے؟ شیطان کا اور اللہ کے نبیوں کا. ادھر کہاں سے یہ موازنہ آ گیا؟ حکم میں تو صرف، آیت میں تو صرف عبادت کا ذکر آیا ہے. وہ تو علم میں آیا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے. تو علم میں بتایا گیا ہے کہ میرے علم میں یہ شیطان ہے. دیکھا نا کیا باتیں ہو رہی ہیں. امی جی کہڑیاں گلاں 'چ پی گئے تسی؟ ابا جی کہڑیاں گلاں 'چ تسی پی گئے ہو؟ وہ میرا چاچا ہے تو آپ کا بھائی ہے، میری پھوپھی ہے تو آپ کی بہن ہے. میرا اگر رشتہ بنا ہے تو آپ کی امی جی ہے، ابا جی ہے، اس سے بنا. کنہ گلاں 'چ پی گئے ہوں؟ جب کوئی وہی رشتہ بتاتا ہے جو رشتہ ہوتا ہے، یہ ہے حکم میں کیا ہے؟ عبادت ہے اور کچھ نہیں ہے. مولوی صاحب یہ کون سی باتیں آپ کر رہے ہو؟ اور میں پھر جب اٹھتا ہوں کہتا آج میں نے بڑے مولوی کی بات سنی ہے، آج میں شیعہ ہو گیا ہوں، آج میں سنی ہو گیا ہوں، آج میں بریلوی ہو گیا ہوں، آج میں دیوبندی ہو گیا ہوں. کھوتا ہو گیا تو گدھا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا. جو اللہ کا عابد بندہ نہیں ہوتا اور جو اللہ علم میں اپنے نبی رسول ولی کا ذکر، امام کا ذکر، قیامت تک آنے والوں کا ذکر، اپنے جنتیوں کا ذکر، جہنمیوں کا ذکر، اپنی مخلوق کا ذکر اللہ سے نہیں سنتا علم میں، وہ کیا ہو گیا؟ دھوکہ ہے. دھوکے میں نہ پڑنا. وما توفیقی الا باللہ.